کیسے ہو دوست؟ کافی دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں، بہت سرچ بھی کیا مگر آپ ملے ہی نہیں۔ سب کچھ خیریت ہے نا آپ کی طرف سے؟ وعلیکم السلام میرے بھائی، ہوں تو میں ٹھیک مگر بہت پریشان ہوں، دکھی ہوں۔ 6 منتھ ہو گئے ہیں، مجھے جاب ہی نہیں مل رہی، اوپر سے مہنگائی نے بھی کمر توڑ دی ہے، بہت مایوس ہوں۔ دیکھو ہم دونوں نے یونیورسٹی سے اکٹھے ماسٹر کی تھی، تمہیں تو جاب مل گئی تھی مگر میں آج بھی دھکے کھا رہا ہوں۔ تم تو عیش و عشرت سے زندگی کو انجوائے کر رہے ہو، ایک میں ہی ہوں جو اس دنیا میں تنگ ہوں، لگتا ہے میں ہی بد نصیب ہوں۔ اوہو دوست، آپ بھی سچ کہتے ہو، میری جاب تو ہے، سیلری بھی اچھی ہے مگر میرے گھر کا خرچہ اس سیلری میں پورا نہیں ہوتا۔ دوست مجھے لگتا ہے میں تم سے زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ میری ہاف سیلری تو بچوں کی اسکول فیس میں چلی جاتی ہے، بس کیا بتاؤں کہ میرے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے چل رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میری انکم میں تو برکت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے رزق سے جیسے برکت ہی ختم ہو گئی ہے دوست۔ ارے دوست، میں تو سمجھ رہا تھا آپ خوش ہیں مگر آپ بھی لگتا ہے مجھ سے زیادہ مصیبت میں ہیں۔ کمال ہے بھائی، پیسہ بھی کما رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں، یہ بات تو میری عقل میں بھی نہیں آ رہی۔ اتنا پیسہ آتا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ کے فیس سے کوئی خوشی کی خبر، کوئی خوشی کے امکان نظر نہیں آ رہے۔ دوست خیریت ہے نا؟ وعلیکم السلام میرے پیارے دوستو، میں ادھر سے گزر رہا تھا، معذرت کے ساتھ آپ تم دونوں کی باتیں سن کر میں نے کہا چلو آپ سے ملتا جاؤں، کافی دن ہو گئے ہیں آپ دونوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ میں نے تم دونوں کی باتوں کو سن لیا ہے۔ تمہارے حال سن کر مجھے عجیب لگا اور میں خود پریشان ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تم دونوں ٹینشن میں ہو کیوں؟ کیا کبھی سوچا ہے بیٹھ کر؟ مجھے جو آئیڈیا ہے، کیونکہ تم دونوں دنیا دار ہو گئے ہو، اللہ کو بھول گئے ہو، تمہاری سیلری میں دوست برکت اس لیے ختم ہو گئی ہے، ایک تو آپ فضول خرچی کرتے ہو جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، فضول حدیث مبارکہ ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور دوسرا اپنے اس رزق کا شکر ادا نہیں کرتے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو بندہ کم رزق میں راضی نہیں وہ بڑے رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، آپ کی جاب نہیں، آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہو، کبھی نہ کبھی آپ کو بھی اچھا رزق مل جائے گا، مگر کوشش اور ہمت نہ ہارو میرے دوستو۔ جی اے استاد محترم، آپ نے سچ کہا، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں، واقعی میں فضول خرچ تھا، اس وجہ سے میرے رزق میں برکت نہیں تھی، مجھے پیسے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہاں جا رہا ہے۔ آج سے میں کوئی فضول خرچی نہیں کروں گا اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ جی استاد محترم، آپ نے سچ کہا، میں دنیا داری کے چکر میں اپنے اللہ سے دور ہو گیا تھا، بس میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور انشاءاللہ اسی کی ذات پہ یقین رکھوں گا، اور انشاءاللہ اور امید بھی اسی ذات سے ہے، مجھے میرا رزق خدا پاک مل جائے گا، کیونکہ میں نے بھی ایک جگہ پڑھا تھا، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ حضرت علی نے کیا ہی فرمایا تھا
کیا ہی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ نے میری آنکھیں، ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. شکریہ استاد محترم. دوستو، آج کی سٹوری کا لیسن یہ ہے کہ اللہ پاک پر یقین رکھیں. اللہ پاک رزق دے کر بھی آزماتا ہے اور رزق لے کر بھی آزماتا ہے. بہرحال ہمیں دونوں حالتوں میں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ذات کی نعمتیں ہمارے پاس بے شمار ہیں. جبکہ رزق ہم نے صرف پیسے کو بنایا ہوا ہے. پیسہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے، پیسہ رزق ایک ادنا ترین حصہ ہے، جبکہ رزق میں نیک اولاد، نیک ماں باپ، آپ کو ایک خوش اخلاق، آپ کا زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف سے راغب ہونا، یہ چیز، اچھے دوست، اچھی فیملی، یہ اور پرسکون زندگی، یہ رزق ہے. جبکہ ہم نے پیسے کو ہی پورا رزق سمجھا ہوا ہے، اس لیے در بدر بھٹک رہے ہیں. اگر پیسہ زیادہ بھی ہے سکون نہیں ہے، اگر پیسہ نہیں ہے پھر بھی سکون نہیں ہے. اوکے، thank you. So guys, we are thankful to all person who are seeing this moral story. So please subscribe this channel, Cartoon Talk Shark, and press bell icon. We will bring for you a daily mind-blowing story to change your life. May you happy and live long in your life.